اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اس دنیا کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو غور سے پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ضرورت صرف عمل کرنے کی ہے۔ اگر ہم لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل شروع کر دیں تو یقین مانیں کہ ہمارے تمام تر مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ رزق میں برکت کے حوالے سے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سے احکامات دیے گئے ہیں اور مختلف کتب میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق، مال اور عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے انسان کے رزق، مال اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اگر رشتہ دار غریب ہے تو اس کی مدد کرو۔ اس کی بیٹی جہیز کی وجہ سے گھر بیٹھی ہے تو اس کی شادی کا ذمہ اپنے اوپر لو۔ ان کی پریشانیاں بانٹ لو۔ ان کے سر پر قرض ہے تو اسے اتارنے کی کوشش کرو۔ ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ آپ رشتہ داروں، ہمسایوں کو مشکلات اور پریشانیوں سے نکالو گے تو پروردگار عالم آپ کو مشکلات اور پریشانیوں سے نکالے گا۔ اس طرح آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ پروردگار کو اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت ہے، اور جو شخص اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور پروردگار ایسے بندے کو اور زیادہ نوازتا ہے۔ فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو کسی ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی ناراض رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں تو اس میں آپ کا نفس شامل نہیں ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور جو طالب علم ہیں ان پر خرچ کرو، اس سے بھی رزق اور مال میں برکت ہوتی ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو صدقہ دے کر رب کریم سے کاروبار کر۔ یہ رب کریم کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرو گے تو رب کریم اس کے بدلے تمہیں 10 عطا کرے گا۔ بے شک رب کریم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ رزق میں اضافے کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نکاح کرو گے، تم فقیر ہو تو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا تو پھر اس کا نکاح کریں گے، اور رب کریم فرماتا ہے کہ تم نکاح کرو، میں پیروں پر خود بخود کھڑا کر دوں گا۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے اور پروردگار کا حکم اپنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بچہ ابھی اپنے لیے نہیں کماتا اور جو آئے گی تو اسے کہاں سے کھلائے گا، اور پروردگار کا حکم ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق ساتھ لے کے آنا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں وقت پر کریں، اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دینے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح صادق کا وقت رزق بٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنی اولاد اور بیوی کو نہ سونے دیں۔ اس وقت میں رب کریم سب سے آخری آسمان پر آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو رزق کا طلبگار ہو اور میں اسے وسیع رزق عطا کروں۔ ہے کوئی اولاد مانگنے والا جسے میں اولاد نرینہ عطا کروں۔ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا جسے میں معافی عطا کروں۔ اس وقت میں جو لوگ رو رو کر اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں وہ اپنی خالی جھولیاں بھر لیتے ہیں، اور جس گھر کے لوگ اس وقت غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے رزق میں کمی آتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ نماز فجر کا باقاعدگی سے اہتمام کریں۔ مرد حضرات مساجد میں باجماعت نماز ادا کریں اور خواتین گھروں میں مصلی بچھا کر رب سے دعائیں مانگیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں اور کس قدر خوشحالی آپ کے قدم چومتی ہے اور کس قدر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر فن سے اور علم سے رزق آتا تو ان پڑھ انگوٹھا چھاپ لوگوں کے پاس پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ نوکر نہ ہوتے۔ اسی لیے میاں صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا کہ ایک انگوٹھا چھاپ مالک ہوتا ہے اور اس کے نیچے MA اور MBA کے لوگ اس کے نوکر ہوتے ہیں۔ اگر رزق علم سے آنا ہوتا تو اس شخص کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا جسے اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا، اور اس شخص کے پاس
رزق کی تنگی کیوں ہے جو ماہر معاشیات اچھے سے جانتا ہے۔ اس لیے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے فن کا کمال ہے، بلکہ ان کو بتا دو کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ کتنی بھی محنت کر لیں وہ زیرو ہی رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو گویا اس سے ثابت ہوا کہ کوئی طاقت کار فرما ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے اور سونے کو مٹی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو پہچانو کہ وہ کون ہے، تو فرمایا کہ وہ تمہارا رب ہے۔ انسان کو اپنے رب پر پختہ بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ پر توکل کا حق ادا کر دو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے گا جیسے وہ پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ میں پرندوں کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے دکان پر جانا ہے، کسی نے فیکٹری میں کام کرنے جانا ہے، تو کسی نے دہاڑی پر جانا ہے، لیکن پرندے صبح صبح اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ ان کو کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو خود بھی پیٹ بھر کے آتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی لاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں پختہ توکل اور بھروسہ۔ لیکن آج کے انسان کا بھروسہ اپنے رب پر کچا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ آج کا انسان ملنگوں اور باباؤں پر بھروسہ کرتا ہے۔ کسی ملنگ نے کہہ دیا کہ تم پر تعویذ کیے گئے ہیں تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس ملنگ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ بابا جی اس کا کوئی توڑ بھی بتا دے، اور وہ بابا پیسے کمانے کے لیے الٹے سیدھے راستے بتاتا ہے، جبکہ رب کریم کا حکم ہے کہ اگر تمہیں لگے کہ تم پر کوئی جادو کیا گیا ہے تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ بقرہ کی تلاوت کرو اور 40 دن یہ عمل کرو، جادو ٹونا جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ پر یہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی تعویذ دے دے۔ ہم نے راہ حق چھوڑ دی ہے، اس لیے جا بجا رسوا ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر مشکلات اور فکر و فاقہ آ جائے اور وہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں آج کل بڑے مشکلات سے گزر رہا ہوں اور فاقہ آ گیا ہے، اپنے حالات کا لوگوں کے سامنے رونا روئے، تو اس کی مشکلات آسان نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ ہوں گی۔ اور اگر وہ اپنی مشکلات کا کسی سے ذکر نہ کرے بلکہ اپنی مشکلات صرف اور صرف اپنے پروردگار کو رو رو کر سنائے کہ مالک فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج صرف تیرے ہی پاس ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جلد یا بدیر اللہ کریم اس شخص کو مالا مال کر دے گا۔ پیارے دوستو، دعا ہے کہ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔